الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں۔ آج کا جو ہمارا چوتھا سبق ہے وہ بندش کے کھولنے کے حوالے سے ہے۔ پہلے تین سبق بندش کے کھولنے کے حوالے سے میں آپ حضرات کو، آپ احباب کو دے چکا ہوں۔ ان میں سے اگر کسی بھائی کو، کسی ساتھی کو پہلا سبق مشکل لگتا ہے، دوسرا مشکل لگتا ہے، تیسرا مشکل لگتا ہے، تو اب یہ چوتھا سبق وہ نوٹ کر لیں، اور اس چوتھے سبق سے وہ اپنی ہر قسم کی بندش، یہاں تک کہ اگر اس سبق میں اگر وہ بندش جادو کے ذریعے سے کروائی گئی ہے، جادو کے علاوہ بھی بندش ہوتی ہے، جادو کے ساتھ بھی بندش ہوتی ہے، جادو کی مختلف اقسام ہیں، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ مزید بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو انشاءاللہ ہماری چلے گی کہ جادو کی کون کون سی اقسام ایسی ہیں جس سے بندش کی جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر جو بندش ہے وہ جادو کے ذریعے سے بھی کروائی گئی ہے، تو یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے یہ اس حوالے سے بھی بہت ہی لاجواب اور بہت ہی منفرد اور بہت ہی مجرب عمل ہے کہ یہ اس بندش کو بھی ختم کر دیتا ہے جو جادو کی وجہ سے کی گئی ہو۔ بس اس کو کیا ہے، آپ نے اس کا طریقہ سمجھنا ہے اور اس کو کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور میرے اللہ نے انشاءاللہ ساری بندشیں، ساری رکاوٹیں، ہر چیز کھول دینی۔ بہت سارے ایسے احباب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی بندش نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، سب ایسی باتیں ہیں، یہ ہے وہ، اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں، اور ہر چیز آپ کے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر آپ ایک سانس نہیں لے سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک قطرہ پانی کا آپ کے اندر نہیں جا سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی بندش آ گئی ہے، کسی نے اس کو باندھ دیا ہے، اس کے معاملات روک دیے گئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اور اس میں بھی کوئی حکمت اور بصیرت ہوگی اللہ کی۔ اگر آپ کی کسی معاملے میں رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی بندش آ گئی ہے، کسی نے آپ کے معاملات کو روک دیا ہے، باندھ دیا ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت بصیرت ضرور ہوگی۔ بغیر اس کی حکمت اور بصیرت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ ہم نے اس سے خیر مانگنی ہے، ہم نے اس سے رزق مانگنا ہے، ہم نے اس سے اپنے ہر قسم کے معاملات، حدیث شریف میں کیا آتا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ جو شخص اللہ سے ہر سب کچھ مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو ہم نے اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے۔ اگر آپ کے معاملات میں رکاوٹ آ گئی تو ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے نا، اسی کو کہنا ہے کہ اے اللہ، یہ آپ کا ہی ہم کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کلام کی برکت سے اللہ ہمارے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں۔ ہم کسی اور کو تو نہیں پکارے، اور تو کوئی در ہے ہی نہیں، اور کون سا در ہے، ایسا کوئی بھی در نہیں۔ اگر کوئی اور در ہو تو ہم اس کی طرف جائیں نا، اللہ کے در کے علاوہ تو کوئی در ہی نہیں ہے جہاں ہم جائیں، اور اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مانگیں گے تو ہم شرک میں پڑ جائیں گے۔
شرک بالکواکب میں پڑ جائیں گے، شرک بالجن میں پڑ جائیں گے، شرک بالملائکہ میں پڑ جائیں گے، شرک من عباد الصالحین میں پڑ جائیں گے، پھر اور مسائل پیدا ہو جائیں گے ہمارے لیے، اور اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ تو اب ہم نے اللہ رب العزت سے ہی مدد لینی ہے اور اسی سے مدد طلب کرنی ہے، اور اسی کا کلام ہے، اسی کے کلام سے ہم نے اپنے سارے معاملات کو، اپنے سارے مسائل کو، اپنی ہر چیز کو ہم نے اللہ رب العزت کے کلام سے ہی ہم نے حل کروانا ہے۔ اس کا طریقہ کار ہے جو ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، ہمارے صلحاء اور حضرات ہمیں بتاتے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی سلسلے میں آج کے بھی جو ہمارا سبق ہے اور آج کی جو ہماری یہ نشست ہے، ہماری کلاس ہے بھی اسی حوالے سے، تو میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 80، 81، 82، 80، 81، 82 یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کو آپ نوٹ کر لیں، اس کا عمل سمجھ لیں۔ جن ساتھیوں کا، جن دوستوں کا، جن احباب کا اس عمل پر یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا عمل ہو چکا ہے، وہ تو منٹوں میں بندش دور کر لیں گے۔ 3 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، دم کرے، بندش ختم۔ زکوٰۃ کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اور ویسے عمومی طور پر جو ساتھی، جو احباب ویسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو نوٹ کر لیں۔ زکوٰۃ کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان 3 آیات مبارکہ کو آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، جتنے دن میں مرضی پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی پرہیز ہے، نہ کوئی پابندی ہے۔ روزانہ 500 دفعہ پڑھ لیں، روزانہ 1000 دفعہ پڑھ لیں، روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیں، جتنے دن میں مرضی آپ اس کو 1.25 لاکھ پورا کر لیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اس میں بندش، اپنی رکاوٹ دور کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ عمل کر لوں تاکہ میری بندش اور رکاوٹ دور ہو جائے، تو صبح اور شام 2 ٹائم بنا لیں، مخصوص ٹائم کر لیں۔ اگر صبح 7 بجے ہیں تو شام کو بھی 7 بجے، صبح 8 بجے ہے تو شام کو بھی 8 بجے، صبح 9 بجے ہے تو رات کو بھی 9 بجے، صبح 10 بجے ہے تو رات کو بھی 10 بجے۔ یہ ٹائمنگ آپ اپنی سیٹ کر لیں گے۔ 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے صبح، 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے شام۔ اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے، تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پینا ہے، اور پڑھنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں عمل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یہ اس نیت سے میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں کہ میرے اوپر جس بھی قسم کی بندش ہے، چاہے وہ جادو کے ذریعے سے ڈالی گئی ہے، چاہے وہ تعویذات کے ذریعے سے ڈالی گئی ہے، چاہے وہ تمیمے کے ذریعے سے ڈالی گئی ہے، چاہے وہ کسی بھی عمل سے ڈالی گئی ہے، اے اللہ میں اس بندش کو، اس رکاوٹ کو، ٹھیک ہے، آپ کے حکم سے کھولتا ہوں یا کھولتی ہوں۔ 100 دفعہ پڑھ کے، نام لے کے کہ فلاں بن فلاں کی بندش اور رکاوٹ کو میں دور کرتی ہوں، ختم کرتی ہوں، اس کے معاملات کو کھولتی ہوں۔ بس پھونک مار دیں گے اپنے اوپر، تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پی لیں گے۔ صبح بھی عمل کر لیں، شام کو بھی کر لیں۔ 3 دن، 7 دن، 11 دن، 21 دن، 41 دن، بس یعنی 3 days، 7 days، 11 days، 21 days، 41 days، بس انشاءاللہ العزیز بالکل ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی رکاوٹ 41 دن میں اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی، اور سارے معاملات آپ کے کھل جائیں گے۔ آپ کو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا ہمارا بس اتنا سبق ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے، ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شرور سے، بغضیوں کے بغض عناد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔